السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے دوستو، آپ سوریسز سے پریشان ہیں یا آپ کے مریض پریشان ہیں؟ تو پیارے دوستو، تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہوگی، میں ویڈیو لمبی نہیں ڈالتا مگر تھوڑی سی لمبی ہوگی تاکہ سوریسز کے بارے میں پوری معلومات اور علاج آپ کو بتا سکوں۔ اس لیے معذرت کے ساتھ پوری ویڈیو دیکھنا، اگر پوری انفارمیشن چاہیے تو ویڈیو کو سکپ نہ کرنا۔ تو سوریسز کیا ہے پیارے دوستو؟ یہ ایک جلدی بیماری ہے جسے چنبل بھی کہا جاتا ہے۔ اس مرض میں جسم پر لال رنگ کے چمکدار چھلکوں کی مانند غبار بنتے ہیں، کبھی خشک ہوتے ہیں جو کھجانے پر جڑ جاتے ہیں۔ یہ مرض لاحق ہونے کے کئی اسباب ہیں جن میں موروثیت، مدافعتی نظام کی کمزوری، گلے کا انفیکشن، انجیکشن کے اثرات، ملیریا کی چند ادویات کے اثرات، کوئی چوٹ، ذہنی دباؤ اور سورج کی تمازت وغیرہ شامل ہیں۔ سوریسز کا مرض شیر خوار بچے سے لے کر 70 سال کے معمر فرد کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ پاکستان میں اس مرض کے پھیلاؤ کی شرح آبادی کے اعتبار سے اندازاً 5%، جبکہ پوری دنیا میں اوسطاً 2 تا 3% پائی جاتی ہے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ سوریسز معتدی مرض ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس مرض کی کئی اقسام ہیں اور کون سی قسم شدید نوعیت کی ہے تو آج پیارے دوستوں جانتے ہیں۔ سوریسز کی کئی اقسام ہیں، جیسے ایک قسم بچوں اور نوجوانوں خصوصاً لڑکیوں کو گلے کے انفیکشن کے بعد متاثر کر دیتی ہے، جس میں عام طور پر کمر اور سینے پر سرخی مائل بارش کے قطرے کی مانند 2 سے 3 ملی میٹر حجم کے دائرے جن پر چھلکے بنے ہوتے ہیں نمودار ہوتے ہو کر خارے کا سبب بنتے ہیں۔ ایک اور قسم میں یہ مرض بغل، چڈوں اور زیریں سینہ میں ظاہر ہوتا ہے، جس سے متاثرہ جگہ سرخی مائل ہو جاتی ہے مگر چھلکے نظر نہیں آتے۔ یہ عموماً فربئی مائل اور درمیانی عمر کی خواتین میں پایا جاتا ہے۔ سوریسز کی سب سے عام قسم میں سرخی مائل دائروں میں چاندی کی مانند چمکتے باریک چھلکے پائے جاتے ہیں۔ زیادہ تر مریضوں کو ان میں خارش محسوس ہوتی ہے۔ اس قسم میں مرض سر، گردن، کلائی، ٹانگ، ناف کے گرد اور کولوں کے ارد گرد جلد کو متاثر کرتا ہے۔ مرض کی شدت کبھی کم اور کبھی بڑھ جاتی ہے۔ زیادہ کھجانے پر نقطے کے برابر خون نظر آتا ہے۔ بعض سوریسز ایسا ہے جس پر پانی لگنے سے یا پسینہ آنے سے بھی بہت تکلیف ہوتی ہے۔ بعد ازاں چھلکے والی جگہ خشک ہو جاتی ہے۔ سوریسز کی ایک اور قسم میں ہتھیلیوں اور تلووں پر پیپ بھرے خارش والے دانے بن جاتے ہیں، جن سے مریض کے لیے چلنا پھرنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا اور دیگر ضرورت امور انجام دینا خاصا مشکل امر بن جاتا ہے۔ بعض اوقات سوریسز خشک ہونے پر جلد موٹی ہو جاتی ہے، نتیجہ ادویہ مؤثر ثابت نہیں ہوتی۔ سوریسز کی ایک قسم میں جسم خصوصاً ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کے جوڑ متاثر ہو جاتے ہیں۔ جوڑ متورم ہونے سے شدید درد محسوس ہوتا ہے، بسا اوقات ہاتھ پاؤں مڑ بھی جاتے ہیں۔ تو اس کا پیارے دوستوں میں آپ کو مکمل علاج بتاؤں گا۔ چلنے پھرنے اور دیگر امور کے انجام دہ میں سخت دشواری پیش آتی ہے۔ دوسری جانب جلدی خارش بھی چین نہیں لینے دیتی اور مریض دوسروں کا محتاج ہو کر رہ جاتا ہے۔ اندازاً 10 تا 30% سوریسز کے مریضوں میں جوڑ متاثر ہونے کے امکان پائے جاتے ہیں۔ سوریسز کی ایک قسم میں ناخن متاثر ہو کر کھردرے بد رنگ ہو جاتے ہیں، ان کی سطح پر گڑھے لائنیں بن جاتی ہیں، جبکہ ناخن کے نیچے کی جلد موٹی ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات ناخن موٹے ہو کر جڑ سے علیحدہ بھی ہو جاتے ہیں۔ واضح رہے، اگر سوریسز جوڑوں کا ہو تو ناخن زیادہ متاثر ہوتے ہیں، جبکہ دیگر اقسام میں ناخن زیادہ خراب نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ اگر سوریسز منہ کے اندر اور باہر اثر انداز ہو تو ہونٹ سرخی مائل اور خشک ہو جاتے ہیں۔ بعض کیسز میں منہ کے اندرونی سطح پر انفیکشن شدید تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ زبان کے اوپر سفید داریاں نمودار ہو جاتی ہیں۔ سوریسز کی ایک قسم میں آنکھوں کے اندر سرخی اور جلن محسوس ہوتی ہے، جبکہ پپوٹوں کی جلد پر بننے والے سوریسز کے چھلکوں اور خارش سے انفیکشن کا خطرہ رہتا ہے۔ سب سے شدید قسم میں سوریسز پورے جسم میں پھیل کر 90% جلد کو سرخی مائل چھلکوں سے بھر دیتا ہے۔ مریض کو جوڑوں، منہ، ناخن، آنکھوں اور سر میں شدید خارش، جلن اور بے چینی محسوس ہوتی ہے اور انفیکشن بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بخار کی کیفیت اور کیلشیم معدنیات کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ نیز جلد کا درجہ حرارت کبھی بڑھ جاتا ہے تو کبھی کم ہو جاتا ہے، کیونکہ بیرونی اثرات سے محفوظ رہنے والی جلد خود کمزور ہو جاتی ہے۔ جسم کا اندرونی نظام متاثر ہونے کے نتیجے میں نمونیا، دل کا فیل ہو جانا، خرابی جگر اور ذیابیطس جیسے عوارض اپنے شکار بنا لیتے ہیں۔ مریض بتدریج
کمزور ہوتا جاتا ہے۔ اگر زیادہ ملی گرام کی ادویات استعمال کروائی جائیں تو ان کے مضر اثرات ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ بچوں میں سوریاسس کی ایک قسم نیپکن سوریاسس کہلاتی ہے جو 2 تا 8 ماہ کی عمر میں بچوں کے چڈوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ ابتدائی علامت میں سب سے نمایاں علامت سرخی مائل چھوٹے یا بڑے دھبے ہیں جن پر چاندی کی مانند چمکتے ہوئے چھلکے پائے جاتے ہیں۔ جب ان چھلکوں کو ہٹایا جائے تو نیچے کی جلد نہ صرف سرخی مائل نظر آتی ہے بلکہ یہاں نقطے کے برابر خون کے نشانات بھی دکھائی دیتے ہیں جو تشخیص میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ واضح ہے کہ ان نشانات کو طبی اصطلاح میں سوریاسس متی مرض نہیں، سوریاسس کی تشخیص کا سب سے مؤثر طریقہ کار جن میں سب سے پہلے جلدی معائنہ کیا جاتا ہے، پھر اس مناسبت سے بلڈ ٹیسٹ اور جوڑوں کا ایکس رے تجویز کیا جاتا ہے۔ تاہم سب سے مؤثر طریقہ کار جلد کی بائیوپسی ہے۔ واضح ہے عام حالت میں ہر ماہ 28 دنوں میں جلد کی اوپری سطح ایپیڈرمس بنتی ہے اور پرانی میل بن کر اتر جاتی ہے، لیکن سوریاسس میں متاثرہ جگہ پر ایپیڈرم 4 تا 7 دنوں میں نمودار پائے جاتے ہیں جس پر چھلکے تہ بن کر چپک جاتے ہیں۔ چونکہ متاثرہ جلد کا حجم تیزی سے بڑھ رہا ہوتا ہے تو خون کی بریک بریک نالیاں بھی یہاں زیادہ مقدار میں خون فراہم کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ متاثرہ جلد کی رنگت سرخی میل ہو جاتی ہے، چھلکے کھرچنے اس پر خون کی نقطے دکھائی دیتے ہیں۔ سوریاسس ایک ایسا مرض ہے جس سے مکمل طور پر نجات ممکن نہیں۔ اس بیماری میں مدافعتی نظام اپنے ہی جسم کی کمزوری کا باعث بننے لگتا ہے، نتیجہ جلد کی خلیات بہت تیزی سے نمو پاتے ہیں۔ علاج کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ خلیات بننے کی رفتار کنٹرول کی جائے۔ اس مرض پر مرہم، ادویہ اور شعاؤں کے ذریعے قابو پایا جا سکتا ہے۔ اگر سوریاسس سے جلد کا 10% سے کم حصہ متاثر ہو تو مرہم کے ساتھ خارش کی شدت کم کرنے کی ادویات استعمال کرائی جاتی ہیں۔ چونکہ متاثرہ جگہ پر چھلکے زیادہ بنتے ہیں تو نہانے کے لیے بھی مخصوص صابن تجویز کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر نہانے کے بعد متاثرہ جگہ پر تیل یا ویزلین لگا لیں تو نہ صرف مرہم بآسانی لگایا جا سکتا ہے بلکہ اس کی افادیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس طرح سر کی متاثرہ جلد کی چھلکے اترنے کے لیے بھی مخصوص شیمپو دستیاب ہوتے ہیں۔ اگر جلد 10 سے 30% تک متاثر ہو تو ادویات کے ساتھ ہفتے میں 7 ہفتوں میں جلد صاف ہو جاتی ہے۔ اگر اس سے بھی افاقہ نہ ہو اس کا علاج میں آپ دوستوں کو بتا دیتا ہوں۔ شدت بڑھنے کی صورت میں فوری اثر انداز ہونے والی ادویات بھی تجویز کی جاتی ہیں جس سے استعمال کرنے کے دوران بار بار خون کے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں تاکہ جسمانی نظام درست رکھا جا سکے۔ طبی اصطلاحات میں یہ طریقہ علاج نان بایولوجیکل کہلاتا ہے۔ علاج کا ایک اور طریقہ ہے بایولوجیکل تھراپی جس میں کئی قسم کے بایولوجیکل ایجنٹس استعمال ہوتے ہیں۔ عموماً یہ طریقہ علاج ان مریضوں کے لیے مشتمل ہے جو مرض کی شدت سے دوچار ہو، یعنی سوریاسس پورے جسم بشمول جوڑوں پر اثر انداز ہو۔ واضح ہے کہ سوریاسس کے ہر طریقہ علاج میں کامیابی کی شرح مختلف ہوتی ہے جس کا انحصار مرض کی نوعیت اور حالت پر ہوتا ہے۔ یہ سر کی جلد پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ مرض سر کی جلد میں خشک خرنڈ خارش کا باعث بنتا ہے۔ عموماً سوریاسس کے 50% مریض اس قسم سے متاثر ہوتے ہیں۔ زیادہ تر مریضوں میں اس کی ابتدا سر میں اکا دکا چکتے دھبے ظاہر ہونے سے ہوتی ہے جن میں کنگھی اٹکتی ہے اور بھوسی کی مانند خشکی چڑھتی ہے۔ حیران کن طور پر بعض مریضوں میں سوریاسس کے برسوں سر میں کہیں کہیں محدود رہتا ہے جسے عموماً خشکی سمجھ کر نظر انداز کر دی جاتا ہے، لیکن جب سرخی میل دھبے اور چھلکے والے چکتے پیشانی کی جانب بڑھتے ہیں تب معالجے سے رجوع کیا جاتا ہے۔ سر میں مسلسل کھجلی خشکی سے بالوں کی نشوونما متاثر ہو جاتی ہے، اس لیے بعض مریض بال جھڑنے کی شکایت کرتے ہیں جبکہ کئی مریضوں میں بالوں کی نشوونما متاثر نہیں ہوتی۔ البتہ شدید نوعیت کے کیسز میں مکمل گانج پن ہو جاتا ہے۔ اگرچہ ادویات کے استعمال سے مرض پر قابو پایا جا سکتا ہے لیکن سر کے بال ضرور گر جاتے ہیں۔ تاہم یہ وقتی گانج پن ہے کہ جب ادویات کا استعمال بتدریج کم کر کے ترک کر دیا جائے تو نئے بال نکل آتے ہیں۔ دیکھا گیا ہے کہ بعض اوقات خواتین کنگھی نہیں کرتی تو ایسا ہرگز نہ کریں، البتہ کنگھی کرنے سے قبل بالوں میں تیل لگائیں تاکہ سر کی جلد اور بال نرم ہونے سے کنگھا کرنے میں تکلیف محسوس نہ ہو اور سوریاسس کے چھلکے بھی جڑ جائیں۔ سوریاسس کے مریض میں امراض قلب، ذیابیطس اور سرطان کا خطرہ عام افراد کی نسبت زیادہ پایا جاتا ہے۔ چونکہ اس مرض میں جسم کا مدافعتی نظام نسبتاً کم پڑ جاتا ہے تو مرض کی نوعیت شدید ہونے کی صورت میں پورے جسم کے جلد بشمول جوڑ، ناخن، ہاتھ اور پاؤں بری طرح متاثر ہو جاتے ہیں۔ نیز جلدی انفیکشن کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ لہذا مرض کنٹرول کرنے کے لیے جو ادویات تجویز کی جاتی ہیں وہ دل، جگر، گردوں پر اثر مرتب کرتی ہیں تو اس کے نتیجے میں ہارٹ اٹیک، ذیابیطس اور سرطان کے مسائل جنم لے سکتے ہیں۔
سراسر لاحق ہونے کی ایک وجہ موثریت بھی ہے، تو کیا حمل ٹھہرنے کے بعد شکم مادر میں پلنے والے بچے کو اس سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے؟ اگرچہ مرض کا لاحق ہونے کی ایک وجہ موثریت بھی ہے، لیکن چونکہ یہ متعدی نہیں تو مرض حملہ کے ذریعے شکم مادر میں پلنے والے بچے میں منتقل نہیں ہوتا۔ کسی ماہر امراض جلد سے علاج کروانے کے بجائے اکثر افراد گھریلو ٹوٹنے کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کو 75 برس گزر گئے ہیں، مگر افسوس کے اس عرصے میں تعلیم اور صحت کے حوالے سے کوئی خاص کام نہیں ہوا۔ آج سے 40 سال قبل ملک کے صرف 5-6 بڑے اسپتالوں میں ڈرمالوجسٹ اور ہمارے پرانے حکماء حضرات بہت اچھا کام کر رہے تھے۔ گاؤں دیہات کی کثیر آبادی اور شہروں میں بھی کئی افراد جب سوریسس میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو افاقے کے لیے کبھی ٹونے آزماتے ہیں تو کبھی کسی کیمسٹ کے مشورے سے ادویات استعمال کی جاتی ہے۔ بعض مریض ابتدا میں وقتی شفا بھی پا لیتے ہیں، لیکن سوریسس پلٹ کر آ جاتی ہے۔ یاد رکھیے یہ مرض صرف حکماء کے اختیار میں ہے، کیونکہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ صرف الرجی کا آپ کو گولی دیں گے۔ اگر مرض کی نوعیت شدید ہو جائے تو روزگار متاثر ہونے یا مجبور ہو کر گھر بیٹھنے سے کہیں بہتر ہے کہ مستقل معالج سے علاج کروائیں۔ مرض پر قابو پا لیا جائے تاکہ صحت مند زندگی گزار سکیں۔ مرض کے پیچیدگیوں سے محفوظ رہنے کے لیے کس طرح کے تدبیر اختیار کی جا سکتی ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ پیچیدگیوں سے بچاؤ کے لیے ضروری ہے کہ کسی ماہر امراض جلد سے علاج کروائیں اور معالج ہدایت پر سختی سے عمل کریں۔ لوگوں سے ڈر کر خود کو گھر میں بند نہ کیا جائے۔ علاج کے ساتھ زندگی کے تمام معاملات جاری رکھیں۔ اپنے کھانے پینے کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ سوریسس میں جلد کی اوپری سطح جو پروٹین سے بنتی ہے چھلکے بن کر اتر رہی ہوتی ہے۔ پھر آرام اور نیند بھی ضروری ہے۔ کپڑے ڈھیلے ڈالے اور سوتی پہنے جائیں تاکہ پسینہ جذب ہو سکے۔ ناخن چھوٹے رکھیں تاکہ کھجاتے ہوئے جلد نہ کٹے، ورنہ انفیکشن ہو سکتی ہے، اور کسی صورت علاج ادھورا چھوڑے نہ مکمل کریں۔ ہر چند دن بعد معالج نہ بدلیں۔ مرغن غذائیں، تیز مصالحے، فاسٹ فوڈ اور کولڈ ڈرنک استعمال نہ کریں۔ مرض شدت اختیار کر سکتا ہے، نیز مرض کی اس طرح کی غذائیں استعمال کریں جو ان کے لیے مفید ثابت ہو۔ جہاں تک مرغن غذاؤں اور فاسٹ فوڈ کا تعلق ہے تو ان میں تیل، گھی اور طرح طرح کے مرچ مصالحے اور سرکہ وغیرہ ڈال کر ذائقہ پیدا کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے کولڈ ڈرنک میں شامل کاربونیٹ ایسڈ، مرغن غذائیں اور فاسٹ فوڈ نہ صرف منہ میں موجود سوریسس کے اثرات میں اضافہ کا سبب بنتے ہیں بلکہ معدے کی تیزابیت بھی بڑھاتے ہیں۔ بہتر ہوگا مریض تازہ پھل، دودھ، دہی، شہد، لسی، سلاد، سوپ وغیرہ کا استعمال کریں۔ سادہ مصالحے میں اچھی طرح پکے ہوئے کھانے چاہیے۔ مرغوں، گوشت یا سبزی فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں، جبکہ پرہیز کے ضمن میں صرف معالجے کی ہدایت پر عمل کریں۔ اگر گھر کے کسی فرد کو سوریسس لاحق ہو تو اس میں آپ کو بتاتا ہوں مریض کو اچھوت نہ سمجھیں، اس کے ساتھ محبت بھرا سلوک کریں تاکہ وہ ڈپریشن کا شکار نہ ہو۔ مریض کے لیے ہوادار جگہ کا انتخاب کریں، اس کا صابن، تولیہ، کنگھی اور کپڑے صاف ستھرے اور الگ رکھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر کے کسی فرد کو کوئی پھوڑا پھنسی ہو اور مریض اس سے متاثر ہو جائے۔ تو پیارے دوستو چلتے ہیں اب اس کے علاج کی طرف۔ احتیاط کریں گے اور علاج جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ سوریسس کے کئی مریض ٹھیک ہو چکے ہیں۔ تو پیارے دوستو آپ نے لینا ہے کنیر کے پتے 50 گرام، کنیر کوئی بھی مل جائے، سفید زیادہ ہے، بہتر یلو مل جائے، اس کے پتے 50 گرام، نیم کے پتے 20 عدد، بیری کے پتے 20 عدد، لہسن کی تری 10 عدد، سرسوں کا تیل 100 گرام میں جلا لیں۔ جب جل جائے تو چولہے سے اتار کر جب تھوڑا گرم ہو تو اس میں 2 گرام گندا کاملا سار ڈال کر مکس کریں، اچھی طرح مکس کر لیں۔ یہ تیل تیار ہے۔ جہاں داد، سوریسس، خارش، کھجلی ہو، زخم ہو، ان پر لگائیں، بہت جلد بہتر ہو جائے گا۔ اگر آپ اس کی مرہم بنانا چاہتے ہیں تو 50 گرام شہد کے چھتے کی موم، دوسری موم نہیں ڈالنی، صرف شہد کے چھتے کی موم ڈالنی ہے، وہ 100 گرام، اور پیٹرولیم جلی، ویزلین بھی کہتے ہیں، 100 گرام وہ ڈال لیں اور اچھی طرح گھوٹتے جائیں، یہ ملہم تیار ہو جائے گی تو پیارے دوستوں متاثرہ جگہ پر رات کو لگائیں اور صبح اٹھ کر نہا لیں۔ مجرب ہے، بنائیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ حکیم طارق جوید، المعروف طارق پتال جنتر مشین والا، فیصل آباد۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ والسلام۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، خوشیاں سمیٹیں، میرا سلوگن ہے جو سیکھا ہے دے کر جانا ہے، انسانیت کے لیے اور آنے والی نسل کے لیے۔